اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آپ کا اردو کا پیریڈ جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پچھلا سبق اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا سر سید احمد خان کا اپنی مدد آپ، یہ اگلا سبق ہے اور اس سبق کا نام ہے جھوٹے آدمی۔ اگر گرامر کے روح سے دیکھا جائے تو جھوٹے آدمی مرکب توصیفی ہے۔ جھوٹا ہونا، سچا ہونا، کالا ہونا، سفید ہونا، گرم ہونا، ٹھنڈا ہونا، نیلا ہونا، پیلا ہونا، جو بھی ہے یہ صفات ہیں۔ تو جھوٹے آدمی، جھوٹے چونکہ صفت ہے اور آدمی موصوف ہے، تو جھوٹے آدمی مرکب توصیفی ہے۔ ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اب صفت کس کی ہو رہی ہے؟ آدمی کی، اور صفت کیا ہے؟ جھوٹے۔ تو آدمی موصوف ہے اور جھوٹے جو ہے وہ صفت ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ کون سی صنف ہے؟ یعنی داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، سیرت نگاری ہے، جو بھی ہے، تو یہ ہے مضمون۔ صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے، اور مضمون نگار کا نام، نگار کا مطلب ہے لکھنے والا، مضمون لکھنے والے کا نام ہے مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی کلاس مسلم علماء کا لقب ہے۔ عیسائی عالم کو پادری کہتے ہیں، سکھ عالم کو گرو کہتے ہیں، ہندو عالم کو جو ہے پنڈت کہتے ہیں، اور یہودی عالم کو ربی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسلم علماء کا لقب ہے۔ ذکاء کا مطلب ہے ذہانت، اللہ کی ذہانت، اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی ذہانت یا قابلیت، اس نام کا مطلب ہے۔ ایک بات کلاس آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نام کے سلسلے میں جب کسی بچے کا نام تجویز کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں بڑی سوچ و بچار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کے نام کے اس کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی مضمون کہتا ہے کہ آپ بچے کو گھر میں کوڈو یا اس طرح کے، یا شیطان ہے، یہ بڑا شریر ہے، شرارتی ہے، شیطان ہے، فلاں ہے، اس طرح نہ کہا کریں، کیونکہ آپ جس نام سے اسے پکاریں گے اس کے اندر اس طرح کی عادتیں جو ہیں وہ بنتی جائیں گی، ڈیولپ ہوتی جائیں گی۔ اس لیے آپ اچھے نام سے پکاریں تو اس کے اندر اچھی عادتیں بنتی جائیں گی۔ اس لیے نام پہلے تو اس کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر نہیں رکھنا چاہیے، اسے بگاڑنا نہیں چاہیے، اس کو اس طرح کا توہین امیز قسم کا نام اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے اچھا نام، اچھے نام سے آپ اسے پکاریں اور پورے نام سے آپ اسے پکاریں، تو اس کے اندر جو اس نام کی صفات ہیں وہ اجاگر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس نام کی صفات جو ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بخشی ہوئی ذہانت، قابلیت، لیاقت۔ تو پیدائش ہے اس ادیب کی 1832 اور وفات ہے اس ادیب کی نومبر 1910 کلاس۔ یہ اس کے ساتھ جو ہے آئین لکھا ہوا ہے۔ آئین کا مطلب ہے عیسوی، یعنی عیسوی کیلنڈر کے مطابق جو اس کی پیدائش 1832 ہے۔ ایک اسلامی کیلنڈر ہے اور ایک جو ہے یہ یونانی کیلنڈر ہے، اور یہ دنیا کے 80% ممالک میں یہ کیلنڈر رائج ہے۔ اور ایک کیلنڈر ہے بکرما جیت ہندو کا بنا ہوا، آپ نے اس کو بھی ہمارے بزرگ زیادہ استعمال کرتے، بلکہ بزرگ جو کرتے ہی پرانے، اگر بزرگ آپ کا ان سے پالا پڑے اللہ کرے تو وہ اسی کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ پو، ماہ، پھاگن، چیت، بیساکھ، ہاڑ، جیٹھ، ہاڑ، بھادوں، اسو، کاتک، اس طرح کا وہ کیلنڈر ہے۔ لیکن یہ دنیا کے 80% میں ممالک میں یہ رائج ہے کیلنڈر۔ آتے ہیں مولوی ذکاء اللہ کے حالات زندگی کی طرف۔ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی جو ہے یہ ہندوستان کا دارالخلافہ ہے۔ مختلف وقتوں میں یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ، آگرہ، دلی اور لاہور جو ہے 1000 سالہ مسلمانوں کا جو دور حکومت ہے ان میں اس کے دارالخلافے رہے، اور یہ زیادہ تر دارالخلافہ رہا۔ یہ 3 طرف سے صوبہ ہریانہ میں گھرا ہوئے ہے۔ ایک طرف جو ہے اس کا ہے اتر پردیش ہے، صوبہ اتر پردیش ہے، اور یہ یہاں پیدا ہوئے دلی میں۔ آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ ان کے والد گرامی کا نام جو تھا وہ ثنا کا مطلب ہے تعریف، اللہ کی تعریف، ثناء اللہ، اللہ کی تعریف، نام کا مطلب ثناء اللہ تھا۔ 12 برس
12 سال، برس کہتے ہیں سال کو، 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ کالج اس کو اردو میں کہتے ہیں مدرسۃ العلوم۔ تو دہلی کالج میں داخل ہوئے، یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا۔ یعنی اس کالج میں مولانا محمد حسین آزاد، جن کو 9th میں آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ان کا مضمون جو ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں لیتا، آپ نے پڑھا ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد جو ہے، مولوی نذیر احمد بھی ان کو کہتے ہیں، ان کا ناول ہے توبۃ النصوح 9th کے کورس میں شامل، نصوح کا خواب وہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں چیپٹر۔ اور یہ تینوں جو ہیں یہ کالج میں ایک جگہ ہو گئے، اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے، یعنی ان تینوں کے درمیان جو ہے دوستی ہو چلی۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی، نسبت تعلق، یعنی مولوی ذکاء اللہ کو آرتھمیٹکس سے بڑی محبت تھی، ریاضی سے بڑی محبت تھی۔ ماسٹر کا مطلب ہوتا ہے ماہر فن، استاد، معلم، اور شاگرد کو کہتے ہیں متعلم۔ رام کا مطلب ہوتا ہے پروردگار، اور ہندی زبان کا لفظ رام اس کا مطلب ہوتا ہے پریشور بھی کہتے ہیں اور پروردگار بھی۔ چندر، مور کی دم پر جو بنا ہوا چاند ہوتا ہے اسے چندر کہتے ہیں۔ تو ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے، اور اپنے اس لائق ذہین شاگرد پر خصوصی طور پر عنایت، مہربانی فرماتے تھے، یعنی ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کون سے استاد؟ ماسٹر رام چندر جو ریاضی کے استاد تھے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے، ذکاء اللہ اکثر و بیشتر اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، وظیفے حاصل کرتے، وظیفے اسکالرشپ حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت، اعلیٰ بہترین لیاقت کی وجہ سے تو تمغے سونے یا چاندی کا بنا ہوا نشان جو ہوتا ہے اسے تمغہ کہتے ہیں، بھی انہوں نے اپنی قابلیت کی بنا پر حاصل کیے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر، تعلیم سے فراغت کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی کالج میں، کون سے کالج میں؟ دہلی کالج میں معلم استاد ریاضی کے استاد مقرر ہو گئے، یعنی اسی کالج میں ان کی نوکری لگ گئی اور وہ ریاضی کے استاد ہو گئے۔ پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ اس کے بعد آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ کلاس کسی دور میں باقاعدہ ہمارے کالجز میں بھی، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کالجز میں فارسی کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، سکولوں میں فارسی کے ٹیچر ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے اور عربی کے بھی ہوتے تھے اور فارسی اور عربی کو ایز اختیاری مضمون پڑھایا جاتا تھا، آپشنل مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا تھا، پھر ختم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اردو کے بغیر فارسی نامکمل ہے اور فارسی کے بغیر اردو نامکمل ہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے، ایڈمنسٹریشن کی طرف چلے گئے۔ ڈپٹی انسپکٹر اس وقت کہا کرتے تھے، انسپکٹر کا مطلب ہے مہانہ کرنے والا۔ آج کل اس عہدے کو کہتے ہیں، اس رینک کو کہتے ہیں DEO، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر۔ اس وقت جو کہتے تھے ڈپٹی انسپکٹر کہتے تھے۔ تو ایڈمنسٹریشن کی طرف، یہ لوگ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں اسکولوں کو، تو تعلیمی معاملات کو چیک کرتے ہیں، تو وہ ہو گئے 1855 میں۔ 11 سال یہ فرائض انجام دیے، 11 سال وہ ڈپٹی انسپکٹر مدارس مدرسہ کی جمع ہے، یہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ فرائض فرض کی جمع ہے، انجام دیتے رہے، یہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ اور پھر 1866 میں نارمل سکول، نارمل کا مطلب ہوتے ہیں تعلیم کے اصول سکھانے والا مدرسہ، دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ ہیڈ ماسٹر انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں اول مدرس۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کا مطلب ہے مشرقی۔ کالج کی لیکچراری، درس دینے کا پیشہ، لیکچرر سے نسبت رکھنے والا پیشہ لیکچراری، درس دینے کا پیشہ ایز اے لیکچرر،
کالج میں یہ ان کو اپوائنٹمنٹ ہو گئی، پروانہ تقرر آیا، اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا، یعنی نوکری کا خط آیا، جسے انگلش میں اپوائنٹمنٹ لیٹر کہتے ہیں، کہ آپ ابھی اورینٹل کالج میں آپ کو لیکچرار لگا دیا گیا ہے۔ لیکن اتفاقاً اس کے ساتھ ہی میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ پروفیسر کا جو اسکیل ہوتا ہے وہ لیکچرر سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اتفاق سے میور سینٹرل کالج الہ آباد کی میں پروفیسر بھی بن گئے، اس کا بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی، یعنی انہوں نے میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری کو قبول کر لیا۔ تو ترجیح کا مطلب ہے برتری، کہ یہ بہتر ہے، یہ کالج میرے لیے بہتر ہے۔ اور 15 سال اس کالج میں 15 ایئرز اس کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی، اور یہ 15 سال اس کالج میں رہے، اور پھر 1885 میں پینشن۔ کلاس سرکاری ملازم جو ہوتا ہے، رول یہ ہے کہ یا تو 25 سال کے نوکری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، اور اگر 25 سال وہ نہیں کرتا، زیادہ کرنا چاہتا ہے، تو جب اس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسے آٹومیٹیکلی ریٹائر ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ پھر اس کو پینشن ملتی ہے، اس کی جو بیسک پے ہوتی ہے اس میں سے تقریباً آدھی اس کی پینشن ہوتی ہے، ساتھ اور بھی الاؤنسز لگا کے۔ تو اردو میں پینشن کو وظیفہ کہتے ہیں۔ یعنی نوکری سے فارغ ہو گئے، پھر عمر کے باقی 24 سال، عمر کے بقیہ جو 24 سال اس کے بچتے تھے اللہ کے حکم سے، خانہ نشین گھر میں رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے، لکھنے لکھانے میں، تصنیف کتابیں لکھنا، پھر ان کو شائع کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصنیف و کتاب لکھنا، مضمون بنانا، مختلف کتابوں سے مضامین جمع کر کے نئے پیرائے میں، نئے طریقے میں ترتیب دینا، اس کو تصنیف و تالیف کہتے ہیں۔ گزار دیے یہ سب، باقی وقت جو ہے ان کا لکھنے لکھانے میں گزر گیا۔ دوسرا پیراگراف، ان کی وفات کے بعد ان جو ہے استعمال کیا گیا، اس میں ضمیر پروناؤن مولوی ذکاء اللہ کے نام کی جگہ۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا، اوپر جن کا ذکر آ چکے، ان کا ایک مضمون ان کے متعلق، کن کے متعلق؟ مولوی ذکاء اللہ کے متعلق رسالہ تمدن کے لفظی معنی ہوتے ہیں رہن سہن، رسالے کا نام ہے رسالہ، چھوٹا سا کتابچہ، دہلی سے چھپنے والا چھوٹا سا کتابچہ جس کا نام تمدن تھا۔ کس کے لیے، کون سی تاریخ کو چھپا، کس ماہ کے لیے چھپا؟ بابت کا مطلب ہے کے لیے، اگست 1911 اگست کے مہینے کے لیے جو رسالہ تمدن چھپ کر آیا، اس رسالے میں مولوی نذیر احمد کا ایک مضمون شائع ہوا، ایڈورٹائز ہوا، لکھا ہوا آیا اس رسالے میں۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ کے بعض کئی خاص چیدہ حالات، حال کی جمع ہے، لکھے گئے تھے۔ مولوی نذیر احمد نے رسالہ تمدن دہلی میں ایک مضمون لکھا جو شائع ہو گیا اگست کے مہینے میں۔ تو اس میں مولوی نذیر احمد نے مولوی ذکاء اللہ کے خاص اس مضمون میں حالات لکھے تھے۔ اس مضمون کا ایک اقتباس ٹکڑا درج کیا جاتا ہے، یہ مؤلف کہتے ہیں اس کتاب کا جو مؤلف ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مؤلف یہ ہیں جنہیں ڈاکٹر جاوید شاہ، پروفیسر محمد جمال اور ڈاکٹر طارق ہاشمی، انہوں نے لکھا ہے اس اقتباس کو، اس ٹکڑے کو انہوں نے اس کے لیے تجویز کیا ہے، اور اس ٹکڑے کو درج کیا۔ کیا ہے ٹکڑا؟ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں، یہاں پر ایک ٹکڑا دیا گیا ہے مولوی نذیر احمد کے متعلق، اس مولوی ذکاء اللہ کے متعلق ڈپٹی نذیر احمد کا، اور جہاں تک دیا گیا ہے اس کو انورٹڈ کاما کے اندر لے آئے ہیں، وابین کے اندر، اور جب کسی کی الفاظ
وہ بہو نقل کیے جائیں، کسی کتاب کو تحریر کے اندر لایا جائے یا کسی نام کو تحریر کے اندر لایا جائے تو اس کو واوین کے اندر لایا جاتا ہے۔ یہ اردو قواعد ہیں، طریقہ ہے لکھنے کا۔ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی۔ بعض مسلمان یہ پوچھ لیتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم، کس قسم کے پڑھے لکھے لوگ پیدا کرے گی۔ یونیورسٹی انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں جامعہ، اس طرح لکھی جاتی ہے یونیورسٹی، ملا کے لکھنا غلطی ہے، جامعہ اس کو کہتے ہیں اردو میں۔ کس قسم کے پڑھے لکھے لوگ پیدا کرے گی، بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں۔ جو 5 یونیورسٹیاں آج تک نہ پیدا کر سکیں، جو ملک کی 5 یونیورسٹیاں آج تک نہ پیدا کر سکیں، یہ کس قسم کے جو ہے عالم پڑھے لکھے لوگ پیدا کرے گی۔ آج کو مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے، آج اگر مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو ان پوچھنے والوں کو میں سامنے کر دیتا، کس کو؟ مولوی ذکاء اللہ کو ان کے سامنے دیتا جواب کے طور پر کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر، درجہ تکمیل آخری کلاسز کو جہاں تعلیم مکمل ہوتی ہے کو پہنچ کر، وما ذالک علی اللہ بعزیز، سورہ ناظر پارہ 22 سے لی گئی آیت اس کے ترجمہ ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے۔ یعنی مسلم یونیورسٹی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پیدا کرے گی، ان میں ایک مولوی ذکاء اللہ بھی ہے۔ اگر آج زندہ ہوتے تو ان اعتراض کرنے والوں یا پوچھنے والوں کو میں ان پیش کرتا مولوی ذکاء اللہ کو ان کے سامنے جواب کے طور پر کہ ایسے لوگ پیدا کرے گی، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ان جیسے عالم پیدا کرے گی، مولوی ذکاء اللہ جیسے سامنے کھڑا کر کے ان لوگوں کو بتاتا کہ مولوی ذکاء اللہ جیسے عالم مسلم یونیورسٹی پیدا کرے گی۔ کریم النفس، آگے مولوی نذیر احمد نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں۔ کریم النفس، مہربان، بخشنے والا، وسیع الاخلاق، کشادہ مزاج، کھلے مزاج کا مالک، اعلیٰ اخلاق کا مالک، منکسر المزاج، جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، روشن دماغ، عالی دماغ، بلند مقام دماغ رکھنے والا، بہترین دماغ رکھنے والا، متنوع المعلومات، قسم قسم کی معلومات رکھنے والا، قسم قسم کی معلومات، طرح طرح کے علم رکھنے والا، کثیر التصانیف، ال جو ہوتا ہے کلاس عربی زبان کا لفظ ہے، انگلش کیس میں اس کے لیے دی استعمال ہوتا ہے، ال، یہ اس کو عربی زبان لفظ کے شروع میں استعمال کرنا چاہیے، جس طرح بینکوں کے نام بھی ہیں البرکہ، المیزان، تو قواعد یہ کہتے ہیں کہ اس کو عربی کے لفظ کے شروع میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسم اور صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنوں میں خصوصیت پیدا کرتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے دی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کثیر التصانیف، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا، ان گنت کتابیں لکھنے والا، خیر خواہ عامہ، خیر بھلائی، خواہ چاہنے والا، عامہ خلق، خلق کی جمع، خلق کہتے ہیں مخلوق کو، اس کی جمع ہوتی ہے خلائق، خیر خواہ عامہ خلق، تمام مخلوق کی بھلائی چاہنے والا، بہتری چاہنے والا، اچھائی چاہنے والا، فائدہ چاہنے والا۔ فیاض طبع، فیاض کہتے ہیں سخی کو، طبع کہتے ہیں طبیعت کو، سخی طبیعت کا مالک۔ سخی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ قیامت کے روز ایک شخص ایسا ہوگا کلاس کہ جس کے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی ہوگی، اور ایک شخص ایسا ہوگا جس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، مارا مارا پھر رہا ہوگا، جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، ماں کے پاس جائے گا نہیں ملے گی نیکی، باپ کے پاس، بہن کے پاس، بھائی کے پاس، دوستوں، رشتہ داروں، تعلق داروں کے پاس التجا کرے گا، فریاد کرے گا، مجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی نہیں دے گا۔ بالآخر اس شخص سے ملے گا جس کے پاس ہے ہی ایک نیکی، وہ تو جنت میں جا نہیں سکتا،
اسے کہے گا کہ مجھے نیکی چاہیے، ایک میں نے جنت میں جانا ہے، ایک نیکی کی کمی ہے، وہ شخص جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اسے دے دے گا کہ لے لیں یہ نیکی، اور وہ لے لے گا اور پھر چلا جائے گا جنت۔ اور جب جنت جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بلائے گی، کیسے جا رہے ہو جنت میں، وہ سارا واقعہ سنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص سے پوچھے گی جس نے ایک نیکی دی ہوگی، تم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا، سخاوت کا مظاہرہ کیا؟ سخاوت تو میرا اوڑھنا بچھونا ہے، سخاوت تو میرا مجھ سے منسوب ہے، میں سخی ہوں، سب سے بڑا میں سخی ہوں، چل تو نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، تو بھی جا جنت میں اور یہ بھی گیا جنت میں۔ تو سخی، فیاض طبع، سخی طبیعت کا مالک۔ راسخ کا مطلب ہے سیدھا سچا، راسخ الاعتقاد، مضمون اعتقاد کا مطلب ہے عقیدہ، مضبوط ایمان کا مالک، مضبوط عقیدے کا مالک۔ صلح کل، وہ شخص جو ہر مذہب، ہر ملت اور ہر دوست دشمن سے برابری کا سلوک کرے، اسے کہتے ہیں صلح کل۔ مرنجاں مرنج، مرنجاں مرنج، جس سے کسی کو دکھ، مصیبت اور رنج نہ پہنچے۔ اور یہاں جا کر وہ پیراگراف جو مولوی نذیر احمد کا رسالہ تمدن اگست کے 1911 اگست کے میں چھپنے والا جو رسالہ تھا، جو چھپا رسالہ تمدن، اس میں جو مولوی نذیر احمد نے مولوی ذکاء اللہ کے متعلق جو مضمون لکھا تھا، اس سے ہمارے مؤلفین نے، فرسٹ ایئر کی کتاب کے مؤلفین نے جو اقتباس ٹکڑا اٹھایا ہے، وہ یہاں جا کے ختم ہوتا ہے، فل سٹاپ اور انورٹڈ کاما کلوز، یعنی اس کو ہو بہو مولوی نذیر احمد کے الفاظ کو یہاں پر لایا گیا ہے، اس لیے کسی کا قول نقل کرتے ہوئے یا کسی کی بات کو درج کرتے ہوئے اسی شکل میں اس کے شروع میں اور آخر میں وابین لگاتے ہیں۔ تصانیف کی بات کرتے ہیں، اگرچہ اوپر تو مؤلفین نے لکھا ہے کہ کثیر التصانیف، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا، لیکن یہاں پر وہ ساری کتابیں موجود نہیں، چند تصانیف جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ تاریخ ہندوستان، ہسٹری آف ہندوستان، تاریخ ہندوستان، پہلی کتاب ہے اس کی کرزن نامہ، لارڈ کرزن، جو ہندوستان کا لارڈ رہ چکا ہے۔ لارڈ کے لفظی معنی ہوتے ہیں سپریم لیڈر، جو برطانیہ کی حکومت کی طرف سے ہندوستان کے اندر وہ جو یہاں کے معاملات کو سنبھالنے اور یہاں ایڈمنسٹریشن کے لیے جس شخص کا انتخاب کرتے تھے، اس شخص کا جو عہدہ ہوتا تھا اسے لارڈ کہتے تھے، تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں، اس کی جو تشریح ہے سپریم لیڈر۔ کرزن نامہ، لارڈ کرزن پر لکھی ہوئی اس کی کتاب، مولوی ذکاء اللہ کی کرزن نامہ، نامہ کہتے کتاب کو۔ آئین کیسری، آئین کہتے قانون کو، کیسری کیسر سے نسبت رکھنے والا، کیسر جو ہے روم کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ بیسیکلی کیسر جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں غیر فطری طور پر پیدا ہونے والا بچہ۔ تو ایک آئین کیسری، بادشاہوں کا قانون، روم کے بادشاہوں کا قانون، میرے خیال میں اس کتاب کا مطلب فرہنگ فرنگ۔ تو یہ لغت کی کتاب جو اس نے لکھی ہے، ڈکشنری کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، فرنگ کا مطلب ہے دانائی، سمجھ، فرنگ یورپ سے متعلق، فرنگ فرنگ، تو فرنگ کا مطلب ہے دانائی اور سمجھ، اور جو فرنگ کہتے ہیں یورپ کو، فرنگی یورپین کے لیے استعمال ہوتا ہے، مغربی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے کتابیں ہیں کلاس جو خاص ادھر دی ہوئی ہیں۔ ابھی آتے ہیں سبق کی طرف۔ مولوی ذکاء اللہ اس کے ادیب ہیں۔ جھوٹے آدمی جو ہے سبق کا نام ہے، یہ مرکب توصیف ہی ہے۔ جب جھوٹا سے جھوٹے جب لکھا جاتا ہے، منصیرہ سے منصیرے جب لکھا جاتا ہے، منصیرہ سے جب کوئی لکھتا ہے منصیرے، جھوٹا سے جھوٹے، یہ جمع بھی ہو جاتی ہے، سرگودا سے سرگودے۔ جب کسی لفظ کے آخر میں آنے والے ہائے حوض کو یائے مجہول میں بدل دیا جائے، جس طرح یا الف، جس طرح سرگودا ہے، جھوٹا میں الف ہے، اس الف کو یائے مجہول میں بدل دیا گیا، اس الف کو یائے مجہول میں بدل دیا، تو اس کو گرامر کی روح میں امالہ کہتے ہیں۔
جھوٹے آدمی، ایک ضرب المثل مشہور ہے، ضرب المثل کہاوت، ضرب کے مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، مثل کا مطلب ہے مثال، یعنی مثالیں بیان کرنا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں، ضرب المثل کو کہتے ہیں پروورب۔ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ ادھر آ کے رابطہ لگایا ہے رائٹر نے، کیونکہ وہ یہاں سے وہ آگے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کولن، اور اردو میں کہتے ہیں رابطہ۔ اور پھر جو وہ بات کرتے ہیں اس کو واوین کے اندر لایا گیا ہے۔ واوین کا آغاز ہوتا ہے انورٹڈ کاما کو، درو کا مطلب ہے جھوٹا، درو گو جھوٹ بولنے والا، را حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، مگر عقل یہ کہتی ہے، عقل سلیم، مکمل عقل، سوچنے کی صلاحیت، طاقت، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ یاد رکھنے کی طاقت اچھا نہ ہو، وہ جھوٹ کا بنج بیوپار نہیں کر سکتا۔ بنج بیوپار کاروبار، یعنی جھوٹ وہ نہیں بول سکتا۔ یعنی کسی آدمی کا جب یاد کرنے کی طاقت اچھی نہ ہو تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا، اور جھوٹ کو ترقی نہیں دے سکتا، یعنی جھوٹ سے کام نہیں لے سکتا۔ خواہ کا مطلب ہے چاہے اول صورت ہو یا دوسری، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے۔ مولوی ذکا اللہ کہتا ہے کہ پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے۔ جھوٹ جو بولتا ہے وہ اور حافظے میں ایک تعلق ہے، کیونکہ حافظے کے بغیر جو ہے جھوٹ بولا نہیں جا سکتا۔ بقولے مولوی ذکا اللہ، حافظہ ایسی قوت ہے، حافظہ ایسی طاقت ہے جس کو افلاطون یونانی فلسفی ارسطو کا استاد تھا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پلوٹو، PLUTO، اور اس کا استاد جو تھا سقراط تھا، سوکرٹیز، اور اس کا استاد جو تھا وہ بقراط تھا، ہپوکریٹ اس کو کہتے ہیں، اور افلاطون کا جو شاگرد تھا ارسطو، اور ارسطو کا جو شاگرد تھا یونانی بادشاہ جس دنیا کے 4 عظیم فاتح ہیں، 2 غیر مسلم ہیں اور 2 مسلم ہیں، سکندر اعظم اور چنگیز خان، اور دوسرا جو ہے یہ غیر مسلم ہے، اور مسلم جو ہیں امیر تیمور اور محمود غزنوی۔ تو یہ مقدونیہ یونان سے چلا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے خیبر کے راستے ادھر پشاور کی طرف سے، لنڈی کوتل سے، ترخم بارڈر سے، یہ پورا درہ خیبر اس راستے سے داخل ہوا۔ یہاں پر راجہ پورس کی حکومت تھی، اس کو شکست دے کر آگے بڑھا، عراق میں پہنچ کر عراق کے شہر نینوا میں جو ہے جا کر سکندر اعظم نے وفات پائی۔ ملیریا بخار ہو گیا تھا، اس وقت وہ کہتا تھا کہ میری کوئی آدھی سلطنت لے لے اور مجھے میرے شہر مقدونیہ پہنچا دے۔ تو اس کا جو استاد ہے، اس کا ارسطو کا، افلاطون اس کا نام ہے، افلاطون نے تمام قواعد عقلیہ کا دیوتا کہا ہے۔ افلاطون نے حافظے کو تمام قواعد عقلیہ، عقل کی قوتیں، اعلیٰ طاقتیں، انتہائی درجے کی جو لیاقت ہے اس کو، یعنی عقل سے انسان، عقل کی جو طاقت ہے، عقل سے جو انسان کام لے سکتا ہے، تو حافظہ جو ہے اس کا دیوتا ہے، اس کا بزرگ ہے، اس کے لیے مقدس ہے، ایک فرشتے کا درجہ رکھتا ہے۔ افلاطون کے مطابق حافظہ کس کے لیے؟ عقل کی طاقتوں کے لیے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات 80,000 صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجتی ہے۔ یہ 80,000 صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ حافظہ جو ہے ان کا لیڈر ہے، حافظہ جو ہے ان کا انچارج ہے۔ حافظے کے بغیر یہ انسان اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لے سکتا۔ یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے، سمجھانا چاہتے ہیں بات کو اپنی کہ تمام نفس کے تمام اعمال کا رئیس ہے، رئیس سردار ہے۔ حافظہ جو ہے انسان کے نفس کے جو تمام اعمال ہے، انسان اپنے نفس سے جو بھی کام کرتا ہے اس کا سردار ہے یہ، اور یہ سب جو نفس کے اعمال ہیں وہ اس کے خادم ہیں، اس کے نوکر ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ خادم کی جمع ہوتی ہے خدام۔ اہل فرانس، فرانس کے رہنے والے، مرکب اضافی اہل فرانس جب کسی کو پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا ہے، فرانس والوں کو جب کہنا پڑتا ہے کسی کو گرے ہوئے درجے کا نادان،
احمق یا نادان کہنا چاہیں فرانس کے لوگ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ احمق ہیں یا نادان ہیں، وہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ آپ حافظہ نہیں رکھتے، یعنی آپ کا حافظہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ اس لیے کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ حافظہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور باتیں بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا حافظہ کمزور ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو وعدے بھی یاد نہیں رکھتے اور باتیں جو کسی سے کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے، ایک ہی کہانی کو، چونکہ اس کا حافظہ تو نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کہانی کو میں پہلے بھی پبلک کو یا لوگوں کو یا دوستوں کو سنا چکا ہوں، بار بار اتنی دفعہ اس کہانی کو سنا دیتے ہیں، خواہ چاہے وہ کتنی دلچسپ کیوں نہ وہ کہانی، اس سے دل پھر جاتا ہے۔ دل پھر جانا محاورہ ہے، یعنی دل بھر جاتا ہے، پھر آدمی اس کو سننا پسند نہیں کرتا۔ ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو، ایک ہی کتاب خواہ چاہے کتنی دفعہ پڑھی ہو اس نے، کسی اس جھوٹے آدمی نے، وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا حافظہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر دفعہ وہ نئی لگتی ہے۔ ایک چیز کو خواہ چاہے کتنی دفعہ دیکھا ہو، ایک چیز کو جس آدمی کا حافظہ نہ ہو کتنی دفعہ اس نے اس کو دیکھا ہو، وہ اس کو انوکھی عجیب و غریب نرالی معلوم ہوتی ہے۔ بس